جی السلام علیکم. میں نے کل اپنے پروفائل پہ فیس بک پروفائل پہ ایک لائیو سٹریم کیا جو بڑا سراہا گیا, اکنالج کیا گیا, اور اس کو ایک نیوز کلپ نے بھی اٹھایا. لیکن اب میں ایک پوری ریکارڈڈ ویڈیو اپلوڈ کرنے لگا ہوں اپنے یوٹیوب پہ, اپنے فیس بک پیج اور پروفائل پہ, جو اس ایشو اور اس ایشو کے جو ایلیمنٹس ہیں جو کہ لاہور میں ہوا, مینار پاکستان میں, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ نے اوپن مائنڈ سے میری ڈسکشن کو سمجھنا ہے. میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آئی ایم ون آف دوز ایلیمنٹس ہو آر لکڈ اپ ٹو بائی دا یوتھ آف پاکستان, جس نے پاکستانی یوتھ کو اتنا پڑھایا, اتنا اسکل سکھایا ان دا لاسٹ 3 or 4 years. ڈیجی اسکلس پہ اگلوتا 1 ملین سے زیادہ بچہ پڑھایا. سو آف کورس میری ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں پہ جو چیز مجھے معاشرے میں غلط نظر آئے وہ یوں تک لے کے آنا کہ دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی رادر دین دس از ہاؤ اٹ از. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بیماری کو دیکھتے ہیں اور پیناڈول کھا کے آگے چلا دیتے ہیں. یو سی این ایشو اینڈ یو برش انڈر دا کارپیٹ. اچھا ٹھیک ہے, گند کو اندر کر دو, چھپ گیا, صفائی نظر آ گئی, لیکن گند کارپیٹ کے نیچے پڑا ہوا ہے کیونکہ آپ نے اس کو برش کر کے اندر رکھ دیا. سب گلاس آدھا خالی آدھا بھرا ہوا. جو ہوا لاہور میں وہ شدید قابل مذمت, شدید مذمت کے قابل, کیونکہ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ تصویر بالکل صحیح ڈپکٹ کرتی ہے کہ جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ 2 لالی پاپ ہیں, ایک بھری کورڈ اور ایک خالی. جو خالی ہے اس پہ کیڑے مکوڑے آئے ہوئے ہیں. چلو یہ بات تو ہم ڈسکشن کے لیے رکھ لیتے ہیں, لیکن امپورٹنٹلی یہاں پہ ایک چیز دیکھنا ضروری ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں ایسا ہوا کیوں, ایسے ایشوز سرفیس اپ کیوں ہو رہے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا اور یہ جاننا ضروری ہے کہ جو کاز ہے, جو مسئلہ ہے, اس کی گہرائی میں جا کے اس کی روٹ کو دیکھنا پڑے گا. روٹ کیا ہے؟ سستی شہرت, انسٹنٹ فیم, امیجیٹلی ریکگنیشن, ٹو بی لوڈ, ٹو بی ریکگنائزڈ, ٹو بی اکنالجڈ. یہ ہیومن سائیکالوجی ہے. اور بعض اوقات جب آپ کی پراپر تعلیم و تربیت نہ ہوئی ہوئی ہو تو یو کوڈ گو ایٹ اینی لینتھ ٹو فلفل یور obsession. اور یہی ہم نے دیکھا جو ہوتا ہے ایسے کیسز میں. اچھا, دوسرے کیس میں تعلیم و تربیت, جرم ہے, اس کو آپ چھپا نہیں سکتے. جرم قابل مذمت ہے اور جرم کی سزا ہونی چاہیے. یہ جو 400 لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے, نادرا اتنا امپورٹنٹ سسٹم ہے, نادرا کے تھرو ان کے چہرے آئیڈینٹیفائی کر کے ویڈیو سے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر کے ان کو سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسی حرکت کرنے کی جرت نہ کرے. دونوں سائڈ سیٹ کر لی. ایک کورس آف ایونٹ جو لیڈ ہو رہا ہوتا ہے اس کے بھی محرکات کو دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ ایسا ہو کیوں رہا تھا. ایسا اوور نائٹ نہیں ہوتا سر, کوئی وجہ ہی ہوگی جو اس ایونٹ کو کرواتی ہے, اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہوا ایونٹ میں, جو ایکچوئل ہوا مسئلہ, اس کو ایک ایز اے پریزیڈنٹ سیٹ کر کے, ایک ایگزامپل سیٹ کر کے قصوروار کو سزا دینی چاہیے. لیکن قصوروار دوسری پارٹی بھی ہے, اس کے بھی کورس آف ایونٹ کو ڈی سائفر کرنا ضروری ہے کہ ایسا ہوا کیوں. یہاں تک تو بات طے ہوگی جو ہوا اور جو نہیں ہونا چاہیے تھا, اور آئندہ کیسے آپ اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں, کیسے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ایسے فیوچر ایونٹ سے. لیکن ہماری مورل اور ایتھیکل ویلیوز کہاں چلی گئی؟ ہم روزہ رکھتے ہیں اس ڈر سے کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم انسانوں کے بیچ میں بیٹھے بھی ہوں یا ہم اکیلے بھی ہوں, ہم پانی نہیں پیتے, کھانا نہیں کھاتے, کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے اس ذات کا. جب ایسے کوڈ آف کنڈکٹ ہوتے ہیں تو اس ذات کا ڈر کہاں چلا جاتا ہے؟ کیا ہمارا روٹ کاز کی بات کرتے ہیں, کیا یہ پیرنٹل پرابلم ہے کہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں, چاہے وہ ابنوکشس فیم لینا ہو یا پھر اقدار اور قدروں کو بھول کے, ایتھیکل اور مورل ویلیوز کو بھول کے آپ ایک ایسی حرکت کر جاتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کسی کو ہراس کر جاتے ہیں. دونوں سائڈز دیکھنا ضروری ہے نا. اگر پیرنٹنگ کا مسئلہ سامنے نظر آ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب کہ میڈیا کو بھی دیکھنا ضروری ہے. میڈیا آپ کو کیا سکھا رہا ہے, ڈراماز آپ کو کیا سکھا رہے ہیں, آپ کے کمرشلز آپ کو کیا سکھا رہے ہیں. سڑک پہ بڑا
چسپاں بل بورڈ آپ کو کیا دکھا رہا ہے. عجیب عجیب قسم کے ایڈز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ دس از ناٹ نارمل ٹو ہیپن ان اسلامک ریپبلک آف پاکستان. ایسے ڈراماز ہیں جو سوسائٹی کا 0.1% کو صرف ویورشپ کی خاطر پروجیکٹ کروا رہے ہوتے ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اٹس نارمل ٹو ڈو سم تھنگ لائک دس بیکاز اٹ از پورٹریٹ بائی میڈیا. اینڈ دین پیپل فرام ڈفرنٹ واکس آف لائف, چاہے وہ ہائر اپر کلاس ہو یا لوور مڈل کلاس ہو جو کہ اکنامکلی ڈپرائیوڈ ہے, وہ پھر ایسی حرکت کر جاتی ہے. اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں ایک بات سمجھ لگتی ہے کہ ہمیں اخلاقیات سے, بہترین تعلیم و تربیت سے سنوارنا پڑے گا اپنی یوتھ کو. ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ شرعی حدود کی پاسداری کرنا پڑے گی. ہمیں یہ سمجھ لگتی ہے کہ سنت نبوی کی پیروی کرنے پڑے گی. شرم و حیا کا لباس اوڑھنا پڑے گا ہماری یوتھ کو. انسانیت سے محبت کرنا پڑے گی کہ انسان ولنریبل نہیں ہے, اگر کوئی انسان لیسر پریولیجڈ ہے تو اس کو پیار کرنا پڑے گا. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی آخرت کا ڈر کہ جناب میں جو بھی کر رہا ہوں آئی ایم کوسچنیبل ان ہیئر آفٹر. میرا آج کا کیا کل مجھ سے سوال پوچھا جائے گا. میڈیا سے آگے چلتے ہیں سوشل میڈیا انفلوئنسرز پہ, اور پھر آخری بات میں پیرنٹس پہ آؤں گا. جی, سوشل میڈیا انفلوئنسرز بڑا نارملائز سمجھتے ہیں گالیاں دینا اپنی لائیو سٹریمز میں, اور جتنے زیادہ فیمس ہیں, میں نے نشاندہی کی اپنی لاسٹ لائیو ویڈیو میں کہ 2 حضرات کی میں نے ویڈیو دیکھی اور میرا شرم سے سر نیچے جھک گیا کہ وہ باڈی پارٹس کی ڈسکشن کرتے ہوئے گالیوں میں انکلوڈ کرتے ہوئے اس کو نارمل سمجھتے ہیں. اور ان میں سے ایک کانٹینٹ کریٹر وہ بھائی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اٹس اوکے, یہ ہم اس کو گالی نہیں سمجھتے. بچہ دیکھ رہا ہے انڈر 18, کوئی پولیسنگ اور پیٹرولنگ نہیں ہے, چاہے یوٹیوب ہو, چاہے ٹک ٹاک ہو, چاہے انسٹاگرام لائیو ہو. کانٹینٹ جس نے کنزیوم کر لیا اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی کہ یار اٹس اوکے. اگر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ شور سے بولیں, آپ زور سے بولیں, آپ شاؤٹ کرنا شروع کر دیں, آپ گالم گلوچ اور گالی کو, ابیوسو لینگویج کو ایز اے آرمری یوز کریں ٹو فیسیلیٹیٹ یور پوائنٹ آف ویو. کمال ہو گیا نا, اتنا فیم ہے, 1 ملین فالوورز, 2 ملین فالوورز, اور وہ 2 سیلیبریٹیز. بڑے تھوڑا سا پہلے کی بات ہے, لائیو ڈسکشن تھی, ان میں سے ایک انگلستان میں تھا اور ایک پاکستان میں, اور لائیو ڈسکشن میں انہوں نے کہا, ہم ایک صاحب گالی نکال رہے تھے اور دوسرے کہا آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ, یہ تو نارمل بات ہے, میں باڈی پارٹس کی گالیوں کو تو گالی مانتا ہی نہیں. اور اس لائیو اسٹریم کو سرکار 25 سے 30 ہزار بندہ دیکھ رہا تھا, اور ان میں سے ایک میں بھی تھا جب تک میں نے بند کیا, اور اس کے بعد میں نے ان دونوں کو آج تک انفالو رکھا, بیکاز یہ ہماری یوتھ کو ریپرزینٹ کرنے والے ہیں. تو بس پھر اللہ ہی حافظ. اگر یہ ٹیلی ویژن ڈرامہ ڈپکٹ کر رہے ہیں جو کہ 1% آف دی آئرنی ہے, تو پھر اللہ ہی حافظ. ایک بات بتاؤں, پاکستان میں باہر سے لوگ آتے ہیں, ٹورزم اتنا فروغ ہوا پچھلے کچھ سالوں میں, خواتین آئیں, سائیکل چلا رہی ہیں پورے پاکستان میں, بائک چلا رہی ہیں پاکستان میں. ایک خاتون تو بلکہ پچھلے دنوں باہر سے آئیں اور انہوں نے اینڈڈ اپ میرنگ اے پاکستانی مین. پاکستان از سیف. ون آف انسیڈنٹ ڈز ناٹ پٹ تھنگز آف ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ہم اپنے ملک کو گالی گلوچ پہ لے آئیں, ہم اپنے ملک کو برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں. ہاں, جس وجہ سے یہ انسیڈنٹ ہوا, دونوں پارٹیز کو سزاوار ہونا چاہیے اگر پروون گلٹی. دوسری تو نظر آ رہی ہے نا کیمرے میں 400 بندے. دونوں پارٹیز کو کورٹ آف لا میں لے کے جائیں اور چیک کریں کہ ایسا ہوا کیوں. ایونچولی ملک کی ساکھ خراب ہوتی ہے. اینڈ ایوری ناؤ اینڈ دین اٹ از ناٹ نارمل کہ کوئی ایسا کانٹینٹ سرفیس اپ کر جائے گا سوشل میڈیا پہ اور آ کے پاکستان کے بارے میں بات کر جائے گا. آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ وی انویسٹیگیٹ اینڈ پٹ اے فل اسٹاپ ٹو دس ایشو بائی سیٹنگ اے اسٹرانگ پریسیڈنس. سزا دے کے کہ اگر اب کسی نے ملک کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی, یا اب کسی نے ایسی حرکت کی جیسے انسان اور انسانیت شرمندگی سے سر جھکا لے, تو پھر سزا ملے گی, ایک اسٹرانگ پریزیڈنس سیٹ ہوگا. لیکن ہمیں مورل پولیسنگ اور پیٹرولنگ کی بھی ضرورت ہے. لیٹ 80s when I was growing up, ٹیلی ویژن پروگرامز ہوتے تھے پی ٹی وی میں, کسوٹی, نیلام گھر, اور وہ برین اسٹارمنگ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں جہاں پہ ہمارا انٹلیکچولیزم بلٹ ہو رہا تھا ایز اے ینگ کڈس, اور ہمارے نالج بھی انکریز ہو رہا تھا. اب ہم بڑے ہو گئے تو ہمیں کیا ملتا ہے, لے لے دے دے, چوتھے نمبر پہ سلیکٹ کر, تیسرے نمبر پہ سلیکٹ کر. یہ انٹلیکچولیزم رہ گیا ہمارا,
یہ ہماری برین اسٹارمنگ رہے گی. ٹیلی ویژن پہ پولیٹیکل بیشنگ ہی رہ گئی ہے. 11th آور 9th آور 10th آور یہی ہونے کو رہ گیا کہ صرف آپس میں گتھم گٹ ہو کے جو ہے وہ پولیٹیشینز جو ہیں وہ ہمارے رول ماڈلز بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور بن بھی گئے ہیں, کیونکہ ایسا ہی ہو رہا ہے جو سوسائٹی کو بائی لارج ریپرزینٹ کر رہا ہے. I think it is very important to go back to the root cause. Mainstream television needs to realize their responsibility. Social media influencers need to realize their responsibility. Teacher in school needs to realize their responsibility. And parents at home, that's where the moral building, ethical building, and human building, personality development is taken place. اگر گھر سے ہی معاملہ خراب ہو تو پھر وہ بچہ بے لگام ہو کے سوسائٹی کو ان ایکسیپٹیبل اور ایک ناکارہ ریسورس بن کے اویلیبل ہو جاتا ہے. پھر وہ ہجوم ہے, پھر وہ کوانٹٹی ہے, پھر وہ کوالٹی نہیں ہے جو کل ملک کی تعمیر اور ترقی میں ایک کلیدی کردار ادا کرے گا. تصویر کے دونوں رخ دیکھنا بہت ضروری تھا, روٹ کاز کو جاننا بہت ضروری تھا. پیناڈول کھا کے یا گند کو کارپیٹ کے اندر سویپ کر کے مسئلے سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی. ایونچولی جب آپ کی ملک کی ساکھ جو ایٹ اسٹیک لگ رہی ہو سوشل میڈیا پہ, جب جگ ہسائی ہو رہی ہو کہ یہ ایسا ملک ہے اور قطعاً ایسا ملک نہیں ہے. ون آف انسیڈنٹ ڈز ناٹ ڈیفائن وٹ از پاکستان اباؤٹ. اٹس اے بیوٹیفل پلیس. اٹ از اے پلیس آف ہاسپٹیبل پیپل جو کہ ہاسپٹیلٹی کی ایکسٹینٹ تک چلے جاتے ہیں. لیکن کیا فیم کی خاطر ایسا ہوا یا لیک آف تعلیم و تربیت, مورل اور ایتھیکل ویلیوز؟ دس نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ تاکہ ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہو جائے. روٹ کاز پیناڈول سے مسئلے حل نہیں ہوتے, ایک ہی دفعہ علاج کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ.